بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الوضوء من مس الذکر باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک مس ذکر ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ جمہور کے مذہب کے مطابق ناقض وضو ہے، اور یہ پہلا باب اور پہلی حدیث جو یہاں حضرت بصرہ بنت صفوان کی حدیث کا جو تذکرہ ہے کہ انہا یقول سمعت رسول اللہ یقول من مس ذکرہ فلیتوضأ، یہ جمہور کے لیے دلیل ہے۔ اور مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، حنفیہ کا مذہب ہے، اور حنفیہ کے لیے روایت ہے طلق بن علی کی روایت، اور وہ آپ کے سامنے اگلے والے باب میں باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک فجاء رجل کانہ بدوی فقال یا نبی اللہ ما تری فی مس الرجل ذکرہ، آدمی اپنے آلِ تناسل کو ہاتھ لگائے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ بعد ما یتوضأ، جب کہ وہ وضو کر چکا ہو اس کے بعد۔ فقال هل هو الا مضغۃ منہ او قال بضعۃ منہ، یہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے اور ٹکڑا ہے، جیسے جسم کے باقی حصے اور باقی اعضاء وہ ناقض وضو نہیں ہے ہاتھ لگانے سے، تو اس طریقے پر اس عضو کو بھی اگر ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مولانا مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جمہور کے ہاں مس ذکر ناقض وضو ہے، لیکن جمہور حضرات وہ اس کے فیصلے کر نہیں سکیں، اضطرابات ہیں ان کے مذہب کے اندر۔ مس ذکر ناقض وضو بباطن الکف ہے یا علی الاطلاق؟ ایک روایت ہے کہ بباطن الکف اگر مس کرے تو ناقض وضو ہے، اما بظاہر الکف ہے اگر ظاہر کف لگا دی تو اس سے یہ کہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ مس ذکر علی الاطلاق سواء کان بباطن الکف اور بظاہر الکف علی الاطلاق ناقض وضو ہے، ایک اضطراب یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ مس ذکر بشہوت ناقض وضو ہے، یا یہ کہ علی الاطلاق، تو ایک روایت ہے کہ مس ذکر بشہوت وہ ناقض وضو ہے، دوسرا یہ کہ علی الاطلاق سواء کان مس بشہوت او بلا شہوت علی الاطلاق ناقض وضو ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بلا حائل، بغیر کسی حائل کے، کپڑا درمیان میں حائل نہ ہو، ویسے اپنے آلِ تناسل کو ہاتھ لگا دے تو یہ ناقض وضو ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، چاہے بالحائل ہو یا بلا حائل ہو، علی الاطلاق ناقض وضو ہے۔ اور چوتھا اضطراب آپ سے عرض کیا تھا کہ عمدن قصدن و بالارادہ اگر مس کرے تو ناقض وضو ہے، ایک روایت یہ کہ جی ہاں، دوسرا یہ کہ علی الاطلاق سواء کان المس بالعمد اور بلا عمد، چاہے بالعمد ہو یا بلا عمد ناقض وضو ہے۔ اور باقی چھوٹے چھوٹے اضطرابات اور بھی لوگ کہ مس ذکر اپنے آلِ تناسل کو ہاتھ لگائے تو ناقض وضو ہے، یا کسی اور مولوی صاحب کے آلِ تناسل کو پکڑے وہ ناقض وضو ہوگا۔ اسی طریقہ پر یہ بھی ایک اضطراب ہے کہ اللہ کا مس ذکر کہ حی اور زندے کے آلِ تناسل کو ہاتھ لگائیں تو ناقض وضو ہے، یا مردے کے اللہ کا بھلا کرے آلِ تناسل کو ہاتھ لگایا وہ بھی ناقض وضو ہے۔ تو یہ وہ چیزیں یہاں ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے حنفی لوگ اگرچہ اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کر دیا مذاہب تو آپ کے سامنے آ گئے، اب روایتیں دونوں قسم کی ہیں۔ روایتیں جیسے حضرت بصرہ بنت صفوان کی مس ذکر ناقض وضو ہے، اور حضرت طلق بن علی کی روایت ہے کہ حل هو الا مضغۃ منہ اور بضعۃ منہ، یہ آپ کی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے مس ذکر یہ ہے کہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت علی کی روایت، اس کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی اس قسم کی ہے، لہذا یہ اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت طلق بن علی کی روایت کو یہ حضرات کہتے کہ وہ منسوخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری خیبر کو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کی روایت بھی مس ذکر ناقض وضو کی ہے۔ اور طلق بن علی یہ مسجد نبوی کی پہلی مرتبہ جو تعمیر ہوئی ہے اس موقع پر یہ آئے ہیں، لہذا یہ متقدم الاسلام ہے، اور حدیثہ متقدم، اس کی حدیث بھی متقدم ہے، اور ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہے، وہ حدیثہ متاخر، ان کی حدیث بھی متاخر ہے، بصرہ کی روایت کی تائید میں ہے، لہذا مس ذکر کا اللہ آپ کا بھلا کرے ناقض وضو نہ ہونا یہ پہلے کی ہے، یہ منسوخ ہے۔ ابو ہریرہ اور بصرہ کی روایتیں یہ ناسخ ہیں، یہ متاخر ہیں۔
جواب میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ طلق ابن علی 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر پہ بھی تشریف لائے اور عام الوفود کے اندر بھی لائے، اور عام الوفود سن 9 ہجری کا ہے، تو ابو ہریرہ تو 7 میں، تو 9 تو 7 سے مؤخر ہے۔ تو عام الوفود میں جبکہ مسیلمہ کذاب بھی آئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، اور اس عام الوفود کے اندر دوسری مرتبہ جو تعمیر ہوئی ہے مسجد کی، اس میں بھی طلق ابن علی آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ طلق ابن علی کی صرف ایک مرتبہ آمد رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک صحابی ہے تو صحابہ کی آمد رفت حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ پہلی مرتبہ مسجد کی تعمیر پہ وہ تشریف لائے، دوسری مرتبہ وہ آئے نہیں ہے۔ اس حصر کو ثابت کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے، جب نہیں ہے تو ہم نے تو ثابت کر دیا کہ 9 کو بھی آیا ہے، اس لیے ان کی روایت کو منسوخ قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری بات ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ خبر واحد کی قبولیت کے لیے آپ کو بتایا تھا اللہ یکون مخالف للقرآن و سنت المشہورت و اللہ یکون واردن فی عموم البلوہ و اللہ یکون مردود من الصحابت، صحابی نے اس کو رد نہ کیا ہو، جیسے حضرت عمر نے بہت سی روایات کو قرآن پاک کے مقابلے میں لے کر کے فرمایا کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو صحابی جلیل القدر جب کسی روایت کو اس کو قبول نہ کرے تو وہ روایت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں یہ مسئلہ عموم بلوا کا ہے، اللہ یکون واقعا فی عموم البلوا، خبر واحد عموم بلوا میں نہ ہو، یہ مسئلہ عموم بلوا کا ہے اور رجال کا مسئلہ ہے، لیکن بصرہ بنت صفوان اس کو بیان کر رہی ہے، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ خبر واحد کی قبولیت کے جو شرائط میں نے 8 شرطیں ابتدا میں مقدمے میں آپ سے عرض کیا تھا، اس کے اعتبار سے ایک شرط یہی تھی اللہ یکون واقعا فی عموم البلوا، یہ عموم بلوا کے خلاف ہے، اور المسئلہ تتعلق بالرجال لا بالنساء، تو اس لیے ہماری والدہ حضرت بصرہ بنت صفوان اس کو کس طرح بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر حضرت عروہ اور مروان دونوں کا جب اختلاف ہو گیا کہ بھئی مس ذکر ناقض وضو ہے، مروان نے کہا کہ میری ساس حضرت بصرہ بنت صفوان یہ کہہ رہی ہے، اور حضرت عروہ نے فرمایا کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے۔ پھر ایک شرطی کو بھیجا، وہ شرطی بھی مجہول ہے، وہ شرطی کون تھا، کس طریقے پر جا کر کے انہوں نے اماں جی سے یہ کہ مسئلہ معلوم کیا، اس وجہ سے یہ روایت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قابل قبول نہیں۔ باقی تطبیق کی صورت بھی ہم نے آپ سے عرض کر دی تھی کہ یہ مس ذکر کی روایت کو کلیتاً ترک کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا التطبیق بین الروایتین، دونوں روایت کے درمیان میں تطبیق کا مسئلہ، تو تطبیق میں نے آپ سے عرض کر دیا من مس ذکر فلیتوضا وضوءا لغویا، وضوء لغوی مراد ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، یہ کر دے کہ بھئی ہاتھ لگائے، اس کے بعد آپ جا کر قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ کریں گے۔ طبعی طور پر انسان کو ایک تنفر ہوتا ہے کہ آلِ تناسل کو میں نے چاہے بالحائل ہاتھ لگایا تب بھی اچھا نہیں لگتا، تو وضوء لغوی اس سے مراد ہے۔ دوسرا من مس ذکر فلیتوضا وضوءا استحبابا فلیتوضا، الامر للاستحباب، فلیتوضا کا امر غائب استحباب کے لیے۔ تیسرا مسئلہ عرض کیا تھا ھذا للخواص لا للعوام، خواص کے لیے کیونکہ اعمال بھی خاص قسم کے ہوتے، خواص کے لیے، عوام کے لیے نہیں۔ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ آپ سے عرض کر دیا تھا کہ فلیتوضا کہا گیا، فلیتطہر نہیں کہا گیا، طہارت باقی ہے، وضو وضعۃ سے ہے، اور میں نے بخاری میں آپ کو بتایا کہ وضو یہ نورانیت، یہ مسبب ہے، اور یہ عمل ہمارے 4 اندام اس کے لیے سبب ہے۔ تو جب آدمی اس قسم کی حرکت کر لیتا ہے تو وضعۃ، وہ جو چمک دمک ہے وہ نورانیت ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی طہارت باقی ہے۔ الطہارۃ اعم مطلقا والوضو هو اخص مطلقا، وضو اخص مطلق ہے، اور نماز کے لیے طہارت ہی کافی ہے۔ باب لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں موڑیا کچھ بلا پڑھ گیا۔ 5ویں بات آپ سے عرض کر دیا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ من مس ذکرہ، یہ اس صورت میں ہے اذا خرجت قطرۃ، یعنی فی صورت المزی، مزی کی صورت میں آدمی جب ہاتھ لگاتا ہے تو نا امید نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ یہ کہ اس کی فصل آ ہی جاتی ہے، سمجھے۔ من مس ذکرہ فلیتوضا فی صورت خروج القطرۃ،
یعنی مزی خارج ہو جائے ہاتھ لگا کر کے، یہ قطرے مزیہ کے خروج کے ساتھ، اور اس میں ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ چھٹی صورت آپ سے عرض کر دیا تھا، فلیتوضأ سے مراد، اللہ آپ کا بھلا کروں، من مس ذکرہ سے مراد یہ کہ اذا بالا، جب غاطب و بالا، غائے تو بول پہ چلا جائے، اور بالا کی صورت میں آدمی ضرور مس ذکر، خلاصہ ذکر یہ نکلا کہ من مس ذکرہ کا معنی من بالا فلیتوضأ، جو پیشاب کرے وہ وضو کرے۔ ان البول ملزوم ومس ذکر لہ لازم، ان البول ملزوم ومس ذکر لہ لازم، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا اطلقل لازم ہو وہ ارید بھی الملزوم، لازم کا اطلاق کیا گیا، مراد ملزوم ہے۔ یہ 6-7 باتیں آپ سے ہو گئی مولانا، یہ آپ کو بتا دیں۔ اس کے علاوہ حضرت کا اللہ آپ کا بھلا کرے یحییٰ بن معین جو کہ شافعیہ کی طرف سے مس ذکر ناقض وضو ہے، اور علی بن عبداللہ المدینی، ان کا مناظرہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ترمذی میں دونوں کا مناظرہ ہو گیا۔ رجاء بن مرجع بیان کرتے امام احمد بھی موجود تھے مسجد خیف کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ علی بن عبداللہ المدینی وہ جیت ہی گیا، سمجھے۔ ویسے بھی قیاس کے اعتبار سے ہم نے آپ سے عرض کر دیا بھئی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ران کے ساتھ لگ جائے، آلے تناسل کا اللہ انتشار ہو جائے، وہ دائیں ران کے ساتھ لگے، بائیں کے ساتھ لگے، اس سے مس ذکر اللہ آپ کا بھلا، اس سے کیا ہے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اور ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ عجیب قسم کا مسئلہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں؟ تو اس وجہ سے یہ قیاس کے بھی خلاف ہے، گویا کہ کہا جائے کہ حدیث اصول کلیہ کے خلاف ہے، معلول بھی ہے فقہا کے ہاں، اس وجہ سے ہم اس کو لیتے نہیں ہیں۔ باقی 6-7 تطبیق کی صورتیں بھی آپ کو بتائیں۔ تطبیق میں چونکہ اعمال ہے اور ترجیح کے اندر اہمال ہے، عام طور پر اس چیز کو یاد رکھو کہ الاعمال خیر من الاہمال ہے، ترجیح میں ایک جانب کو راجح قرار دینا، دوسرے کو مرجوح قرار دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری طرف کا اہمال لازم آتا ہے۔ اور تطبیق کے اندر دونوں صورتیں اعمال کی 6-7 توجیحات میں نے اعمال کی آپ کو بتا دی۔ فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو، امتحانی جگہ، باقی وہ مناظرہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا وہاں۔ باب الوضوء من مس ذکر وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود بن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مروان بن الحکم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فذكرنا ہم نے تذکرہ کر دیا، ما ان نواقضات کا کہ یکون منہ الوضوء، ان نواقضات کا جن کے ذریعے سے، جن کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے۔ فقال مروان نے کہا کہ وَمِن مَسِّ الذَّكَرِ، غائط تو بول سے بھی ہوگا، غائط سے ہوگا، بول سے بھی ہوگا، وَمِن مَسِّ الذَّكَرِ مَسِّ ذکر سے بھی ہوگا۔ فقال عروہ، حضرت عروہ فرماتے ہیں ما علمت ذلك، مجھے معلوم نہیں ہے۔ فقال مروان نے کہا اخبرتنی بصرۃ بنت صفوان، اب سند بیان کر دی کہ اس طرح ہے، اخبرتنی بصرۃ بنت صفوان، یہ ان کی خوش دامن تھی، خوش دامن یا ساس کہتے ہیں، حضرت بصرہ بنت صفوان مروان کی ساس تھی۔ اخبرتنی بصرۃ بنت صفوان رضی اللہ عنہ انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من مس ذکره فليتوضأ، باب ما جاء في الرخصة في ذلك وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابي قال قدمنا على نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں عبداللہ بن بدر آپ کو یاد آ گیا، عبداللہ بن بدر آپ نے سنا اپنے قانون سے، اس کو ذرا یاد کر لینا، یہ انشاءاللہ آپ کو سفر کے اندر کام دے گا۔ قال قدمنا على نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل كأنه بدوی، ایک بدو آ گیا، ایک بندہ ایسے دیہاتی لگ رہا تھا، فقال یا نبی اللہ ما ترى في مس الرجل ذکرہ، یہ ذکرہ مفعول بھی ہے مس مصدر کا، اس شخص کے بارے میں جو اپنے آلے تناسل کو ہاتھ لگاتا ہے بعد ما یتوضا، وضو کے بعد کیا یہ چیز ناقض وضو ہوگی یا نہیں؟ فقال هل هو، نہیں ہے، الا مزغۃ منہ، مگر اس کے جسم کا یہ کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اور بضعۃ منہ، ایک ٹکڑا ہے جسم کا، تو باقی ٹکڑوں میں جس طریقے پر وضو نہیں ٹوٹتا اس میں۔ قال ابو داؤد رواه هشام بن حسان وسفیان الثوری وشعبۃ وابن عیینۃ وجریر الرازی، یہ عبداللہ بن بدر کی تائید ہے مولانا۔ اڑے منڈیا اس لیے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن بدر عن قیس بن طلق، یہ اس سند میں لوگوں نے کلام بھی کیا، حضرت اس میں اللہ کا بھلا کرے تائید نقل کر رہا ہے، لیکن تائید میں تھوڑا سا مسئلہ کچھ اضافہ ہے، دیکھ لو۔ قال ابو داود رواه هشام بن حسان وسفیان الثوری وشعبۃ وابن عیینۃ وجریر الرازی عن محمد بن جابر۔ اب آپ اپنے اس قال ابو داود کو اس طرح درست کرو گے، رواه هشام بن حسان وسفیان الثوری وشعبۃ وابن عیینۃ وجریر الرازی،
عن محمد بن جابر عن قیس بن تلقین، ٹھیک ہے، عن قیس بن تلقین. اب کما رواہ عبداللہ بن بدر، جیسے کہ عبداللہ بن بدر نے نقل کیا تو پھر کما رواہ عبداللہ بن بدر کہہ دیا تو اب اس کی تائید ہوگی. لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یہ سارے حضرات محمد بن جابر سے نقل کرتے ہیں. ایک توجیہ ہے، وہ 6-7 توجیہات جو بتائے اس میں ایک توجیہ آ رہی ہے سے قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد جابر بن قیس بن تلقین باسنادی ومانو، سب سند و معنی سب وہاں. وقال فی الصلاۃ، یہ ایک الگ توجیہ ہوگی. من مس ذکرہ فی الصلاۃ، یہ ترمذی میں، بخاری میں، کسی میں بھی نہیں ہے، یہاں ابو داؤد کے اندر ہے. من مس ذکرہ فی الصلاۃ، نماز کے دوران مزے لے رہا ہے، نماز کے دوران اس کے ساتھ کھیل رہا ہے تو فلیتوضأ، وضو بنائے. لیکن یہ روایت ہے، یہ سارے حضرات نقل کر رہے ہیں، 3-4 بندے ہیں، ہشام بن حسان، سفیان الثوری، شعبہ، ابن عیینہ، جریر، 5 ہو گئے. یہ سب نقل کر رہے ہیں، لیکن جس سند سے نقل کر رہے ہیں یہاں پر محمد ابن جابر ہے. محمد ابن جابر یہ ضعیف ہے، جب ضعیف ہے تو یہ زیادتی وقال فی الصلاۃ یہ ثابت نہیں ہوگی. لو کان ثقۃ، اگر یہ ثقہ ہوتا تو زیادت الثقۃ مقبولۃ، ثقہ کی زیادتی مقبول ہے، لیکن دا سڑے زیادہ کیا ہے، نشتہ، دا ثقہ نشتہ، ثقہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ سلسلہ چلے گا نہیں. ارے تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچو. باب ما جاء فی الوضوء من لحوم الابل، لحوم ابل یہ وہی ہے ما مست النار. ما مست النار ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، آگ پر جو چیز پکی. تو آپ سے عرض کیا تھا کہ قرن اول کے اندر صحابہ میں اس کا اختلاف رہا ہے، کچھ حضرات اس کے قائل تھے ما مست النار ناقض وضو ہے، ہون جیڑا ہے اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن تاہم روایتیں موجود ہیں. توضؤوا منہا سئل رسول اللہ عن الوضوء من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھانے سے، فقال توضؤوا منہا، یہ بھی ما مست النار ہے. کچھ بھلا پڑ گیا. اور روایت آپ کے سامنے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آگے آگے قال کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار. حدیث آئے گی آپ کے سامنے، 192 حدیث ہے. مل گیا اگلے والے باب میں، اگلے والے باب سے اگلے والے باب سے اگلے والے باب میں مل گیا. اس میں 192، اور چونکہ شرح النخبہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. عن جابر قال كان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما غیرت النار مما مست النار. لہذا اونٹ کے گوشت کو بھی کوئی کچا تو نہیں کھائے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ما مست النار ہے. خلاصہ یہ نکلا قد کان الوضوء مما مست النار، ما مست النار سے وضو تھا واجب، لیکن فنسخ، نسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا. نسخ کی دلیل ہے حضرت جابر کی روایت جو کہ آگے 192 حدیث آ رہی ہے. منڈیا اتنے یا کسی اور علاقے بچوں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ توضؤ منہا یہ محمول علی الاستحباب، استحباب پر محمول ہے. توضؤ منہا من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو بناؤ، یہ امر استحباب کے لیے. تیسرا اسی طریقے پر وضو لغوی مراد ہے. چوتھا اسی طریقے پر یہ کہ توضؤ آداب اور شرائط اور بسم اللہ کے ساتھ وضو بناؤ. طہارت باقی ہے، وضو ختم ہو گیا ہے. طہارت باقی ہے، وضو ختم ہو گیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور چوتھا بھی مسئلہ یہاں، چوتھا ہو گیا. پانچواں ہذا للخواص، سے یہ خواص کے لیے، یہ بھی خواص کے لیے. چھٹی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. ترمذی میں نے یہ عرض نہیں کیا تھا، یہاں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ انصار یہ یہود کے ساتھ بہت رہے تھے مدینے میں. یہود اہل تعلیم، اہل کتاب تھے، اور یہودیوں کے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے اونٹ حرام ہے. وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے، جیسے ان کا جھوٹ ہے کہ تورات کے اندر بھی اونٹ کو حرام قرار دیا گیا. قرآن نے خود کہا قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تم تورات لا کر کے بتا دو. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لے کر کے بتا دو کہ تورات میں، کہ کہاں تورات کے اندر لکھا ہو، جھوٹ بولتے ہو. لیکن یہود کا یہ مسئلہ تھا. اب اسلام کے اندر اونٹ کو حلال قرار دیا گیا، لیکن تاہم اللہ آپ کا بھلا کرے وسوستن و خدشتن، کچھ نہ کچھ خدشہ رہتا ہے. اس خدشے کو دور کرنے کے لیے جو سلسلہ آپ نے جب کھایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مولانا خدشات ہوتے ہیں. اب حدیث میں آ گیا کہ مکھی اگر آپ کی چائے میں گر جائے، مکھی کو اٹھا کر کے اذا وقع ذباب فی اناء احدکم فامکلوا ثم امکلوا ثم امکلوا، پڑھا نا شرط عظیم میں باقاعدہ یہ موجود ہے. اس کو ڈبو دو، پھر ڈبو دو، پھر ڈبو دو، نکالو. فإن فی احد جناح دان وفی الاخری دوان. لیکن آپ یہ بتائیں
کہ ٹھیک ہے آپ کو حکم ہے کہ اس کو پی لو، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اس کو پئیں گے آپ کے دل میں عین غین سواد زاد رہتا ہے نہیں رہتا؟ کتاب لکھنے کا تو ہر بندے کو شوق ہے، اب یہ خدا جانے کہ وہ دیوبند کا فاضل ہے یا نہیں ہے، بہرحال دیوبند کے اور بہت سے دیوبندی علماء کی تصدیقات بھی ہے۔ القول ثقل فی حرمت الجمل، اب 25-30 سال پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، لیکن جب بھی اونٹ کا میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، تو دل میں عین غین سواد زاد ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ بات سمجھے؟ تو چونکہ یہود کے پاس صحابہ رہ چکے تھے، 5ویں توجہ عرض کر رہا ہوں، یاد ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے کہا کہ اس کے اثرات اگر کچھ ہوں تو ان اثرات کے ازالے کے لیے آپ کھانے کے بعد وضو بنائیں، خدا تعالیٰ انشاءاللہ وہ اثرات بھی پاک کر دیں گے، وہ عین غین سواد زاد جو دل میں ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وضو تو بہت کچھ کرتا ہے نا، سمجھتا ہے؟ چھٹی بات آپ یہ سمجھے، اونٹ کے اندر حسد اور بغض بہت ہے۔ اونٹ سیلاب کا پانی، اونٹ سیلاب کا پانی اور سانپ اور بلوچ یہ کبھی بھی اپنے باری کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں لوگوں نے ندیوں کو بند کیا، ندیوں کو بند کیا، اب آبادیاں بڑھ گئی، شہروں کے پیچھے سے مثلا کوئی ندی جا رہی تھی، اب اس پہ لوگوں نے بھرائی کر کے مکانات بنا دیے، بلڈنگیں بنائی، 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، لیکن اچانک ایک ایسا سیلاب آ کر، خدا کی قسم اس نے سیلاب نے اپنی جگہ کو واپس قبضہ کیا، سارے مکانات کو گرائے۔ ہمارے بوڑھے کہتے ہیں بلوچستان میں جو سیلاب آیا، بوڑھے کہتے ہیں کہ 80 سال 90 سال ہماری زندگی ہے، ہاں ادھر سے ندی تھی، اب نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، جی ادھر سے ندی تھی، ندی بہہ رہی تھی، اب اس کی بھرائی کرتے کرتے ندی کا نام و نشان نہیں، ندی کو شفٹ کرایا، دوسری طرف اس کا رخ کر دیا، لیکن ایسا سال ہے سیلاب آ گیا، اس نے اپنی جگہ تم سے واپس لے لی، سارے مکانات کو اٹھا کر کے۔ ابھی یہ جو گوادر میں ہوا، خوزدار میں کئی جگہوں پر اس طرح ہوا، سیلاب اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں۔ اونٹ اپنے باری کو، اس میں اتنا بغض ہوتا ہے، ہم تو جو اونٹوں والے، بکریوں والے، اونٹوں والے ہیں، آپ نسوار والے ہیں، تو آپ سے کیا کہیں؟ یہ ٹیلا ہے، ایک مست قسم کا اونٹ جو انسانوں کو اٹھا کر کے کئی لوگوں کو مارا بھی، اور آدمی کو جیسے ہاتھ سے پکڑا نا اس کو مروڑ کر کے ایسے اٹھائے، اونٹ کے لیے کیا ہے بخدا۔ تو اس اونٹ کو ایک آدمی، اللہ کا بھلا کرے، نیچے جیسے بادلیں تھی، بہت موسم بڑا اچھا تھا، ادھر نیچے جا کر کے اونٹ اس کے پاس آ گئے، یہ بھی دلیر تھا، اس نے کس کر کے اس کے پاؤں پہ مارا، اونٹ گر پڑا، اس کے پاؤں کاٹے، سامنے والے پاؤں کاٹے، سمجھے؟ پاؤں سامنے والے کاٹے، اونٹ ادھر ہی پڑ گیا، لیکن اونٹ زندہ ہے۔ یہ گیا، اس کے بعد ظالم ایک ٹیلے پر، اوپر ٹیلے پر جا کر کے سو گیا، موسم بڑا اچھا ہے، بادلیں ہیں اور دھوپ موپ کچھ بھی نہیں ہے، موسم، کھانا مانا کھایا، کوئی وہ بھی مسافر تھکا ہوا سو گیا، تلوار اپنے پاس رکھی۔ یہ اونٹ یہاں سے خدا جانے وہ گھنٹہ آرام کیا یا 1.5 گھنٹہ، یہ سینے پر کھسک کر کے یہاں سے دوسرے 2 پاؤں پیچھے والے ان کے تھوڑے سے ہیں، سامنے والے دونوں کاٹ دیے، کھسک کر کے یہاں سے گیا ہے، اس پر غرق گہری نیند آ گئی، وہ سویا ہوا، جا کر کے وہاں سے پکڑ کر کے قسم خدا کو ادھر مارا اس کو۔ اب ہمارے بلوچوں نے دونوں کو وہاں پر دفن کیا ہے، اس شہید کو بھی دفن کر دیا، اونٹ کو بھی، اس لیے کہ اونٹ غازی بنا نا، اونٹ غازی بنا اور وہ شہید بنا، شہید اور غازی دونوں کی قبر ہے وہاں۔ اتنا ذہین ہوتا اپنے دشمن کو چھوڑتا نہیں مولوی صاحب۔ میں نے عرض کیا کہ اونٹ کا حسد اور بغض یہ مشہور ہے مولوی صاحب، اونٹ کا حسد اور بغض۔ اب غذا کا اثر مغتذی پر ہوتا ہے، غذا کا اثر مغتذی پر، جو کھانے والے پر، مغتذی پر اثر ہوتا ہے، جب اثر ہوتا ہے تو اونٹ کے مزاج کے اندر حسد بغض کینہ ہے، لہذا اس کا اثر آپ پر نہ ہو، اب کہتے وضو بناؤ۔ سمجھتے ہیں؟ سختی بھی اس میں ہوتی ہے، بہت سخت دل ہے اونٹ، بہت سخت ہے،
سختی ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس کا اثر آپ پر یہ ہے کہ نہ ہو، وہ ہوتا ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، اس لیے جانا تھا پتہ۔ باب ما جاء فی الوضوء من لحوم الابل، 6-7 جواب میں نے عرض کر دیا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن شعبة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل، حضرت سے پوچھا گیا کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کریں گے، فقال توضؤ منها، وسئل عن لحوم الغنم، لحوم غنم کے، فقال لا تتوضؤ منها، فرمایا کہ یہ نہیں بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ کوئی تحریم محرم کے لیے آپ بنائیں، لیکن سئل عن لحوم الغنم، لحوم غنم فرمائے سے وضو نہ بنا۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ اس کے اونٹ کے گوشت کے اندر لزوجت وغیرہ یہ چیزیں ہوتی، اس میں نہیں ہوتی، اور دوسری وجوہات میں نے آپ کو بتایا۔ وسئل عن الصلاة فی مبارک الابل، اونٹوں کے باڑے کے اندر نماز پڑھے، فقال لا تصلوا فی مبارک الابل، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، فإنها من الشیاطین، اس لیے کہ اونٹ شیاطین میں سے، شیطان کہتے کل متمرد طاغ، ہر سرکش کو کہتے، یہ جانوروں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا، اونٹ کی طبیعت کے اندر شیطنت ہے، شیطنت ہے، اس لیے امام احمد کا مذہب یہی ہے، لا تصلوا فی مبارک الابل، سمجھے، اجازت نہیں دیتا، لیکن جمہور کہتے کہ اس کی علت یہی فإنها من الشیاطین، اور بعض اونٹ اس قسم کے ہوتے، صوفی ہوتے، تبلیغ میں وقت لگا چکے ہوتے، سمجھ رہی میں کہ بعض اونٹ اس قسم کے ہوتے کہ کیا ہوتے، وہ صوفی ہوتے ہیں اور تبلیغ میں انہوں نے وقت لگایا اللہ کے راستے میں، ان میں شیطنت نہیں تو ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، اونٹ سے جتنا ڈریں گے آپ نے اتنا مریں گے آپ، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اصل چیز معلول ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شیطنت ہے، تشیطن ہے، شیطنت، اگر شیطنت اس میں نہیں ہے اور آپ مانوس ہے، جو لوگ اونٹ چراتے اونٹوں کے ساتھ ہے تو ان سے مانوس ہے۔ وسئل عن الصلاة فی مرابض الغنم، بھیڑ بکریوں کی باڑے میں، فقال صلوا فیہا، یہ صلو بھی اباحت کے لیے، یہ صلو اباحت کے لیے، کوئی وجوب کے لیے، استحباب کے لیے نہیں ہے، سمجھے کیا ہے، ہاں معلوم ہو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو بیویوں کو ہم بستری کرنا اور ان کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کیا ہے، جنسی خواہش پورا کرنا، نہ مستحب ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ فقال صلوا فیہا فإنہا برکۃ، بہرحال جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو لا تصلوا فی مبارک الابل ہے، یہ معلول بالعلت ہے، علت شیطنت ہے، کہ اونٹوں میں سرکشی، آپ ڈر رہے، آپ ان سے مانوس نہیں ہے تو نہ پڑھو۔ باقی یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ اونٹ اس قسم کے وہ کاٹنے والے ہے نہیں ہے اور اس طرح حملہ کرنے والے نہیں ہے، آپ مانوس ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نہیں ہے تعبدی ہے، یہ نہیں تعبدی ہے، میں اس میں قیاس کرتا بھی نہیں۔ چلیے گا مولانا۔ باب الوضوء من مس اللحم، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب یہ ہے مولانا، بس تھوڑا سا اس میں کالا بھی مشکل ہے۔ أشرقت نفسي بنور من فوق